بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. سامعین کرام، اس سے پہلے کے درس میں بادلوں اور بارش سے متعلق قرآن کے علمی معجزے پر کچھ گفتگو پیش کی گئی. آج ہم اسی کے ایک دوسرے پہلو کہ بادل سے جب اللہ تبارک و تعالی رحمت باران برساتا ہے تو اس کے رد عمل میں، اس کے نتیجے میں جو کچھ کارروائیاں زمین پر ہوتی ہے، زندگی جس طرح بیدار اور سرگرم عمل ہو جاتی ہے، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، تذکرہ کیا، جس میں زبردست سائنسی اور علمی معجزہ موجود ہے. چنانچہ قرآن مجید کی اس آیت کو ملاحظہ فرمائیں، جس کو پیش کرتے ہوئے روح الدین الاسلامی نامی کتاب میں عنوان قائم کیا گیا اہتزاز الارض بسبب المطر. بارش کے سبب سے زمین کا حرکت کرنا، ہلنا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. کہ اور تم زمین کو خشک دیکھتے ہو. خشک کا ایک ترجمہ لوگ بنجر بھی کرتے ہیں، مردہ بھی کرتے ہیں. تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر اور خشک ہے، پھر ہم اس پر بارشیں برساتے ہیں، ہاں تو وہ ابھرتی ہے، تو پھر ہم اس پر بارشیں برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی بارونق نباتات اگاتی ہے. اہتزت وربت. اہتزت کا معنی ہوتا ہے حرکت کرنا، جس کا ترجمہ انہوں نے کیا شیخ محمد جوناگڑھی رحمہ اللہ نے کہ زمین ابھرتی ہے. بعض لوگوں نے حرکت کرنے کا ترجمہ بھی کیا اور اس سے ملتے جلتے کچھ الفاظ بھی. وربت، اور یہ بڑھتی ہے، پھول جاتی ہے. وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر قسم کے بارونق پیڑ پودوں کی قسموں کو اگاتی ہے، نباتات کو اگاتی ہے. اس آیت کو نقل کرنے کے بعد صاحب کتاب روح الدین الاسلامی کہتے ہیں کہ قرآن مجید اس بات کی صراحت کرتا ہے کہ جب اس پر بارش کا نزول ہوتا ہے، آسمان سے پانی برستا ہے، تو یہ حرکت کرتی ہے، ابھرتی ہے اور اس کے حجم میں زیادتی ہوتی ہے، حجم بڑھ جاتا ہے. حرکت کرتی ہے، اہتزت وربت، پھول جاتی ہے، یعنی اس کا حجم بڑھ جاتا ہے. وَهَذِهِ حَقِيقَةٌ عِلْمِيَّةٌ يُؤَيِّدُ بِهَا الْعِلْمُ الْقُرْآنَ. کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی علمی حقیقت ہے، سائنسی حقیقت ہے کہ سائنسی تحقیقات آج قرآن کی بات کا اعتراف کر رہی ہیں یا قرآن اس کی تائید کر رہا ہے. دونوں طرف سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم اور سائنس قرآن کی تائید کرنے پر مجبور ہے. تحقیقات نے آخر قرآن کی حقیقت کو قبول کیا. چنانچہ بحث و نقاش اور تحقیقات اس بات کو بتاتی ہیں کہ زمین کے بھی کچھ مسامات ہیں. زمین کے اندر بھی کچھ مسامات، جیسے ہمارے جسم میں مسامات ہوتے ہیں، سوراخ باریک باریک، ایسے زمین کے بھی مسام ہیں، ہاں، جس کے درمیان ہوا موجود ہوتی ہے. زمین کے مسامات میں ہوا کے اجزاء اور عناصر موجود ہوتے ہیں. اور جب زمین پر پانی کا نزول ہوتا ہے تو یہ پانی ہوا کو ہٹا دیتا ہے اور اس کے مقام پر خود قائم ہو جاتا ہے، یعنی اس ہوا کی جگہ پانی لے لیتا ہے. اور جس طرح ہوا چلتی ہے اور ہوا کا ایک قسم کا دباؤ ہوتا ہے، اب اس طرح پانی کا دباؤ ہوتا ہے اور پانی میں سیلانیت ہوتی ہے، بہاؤ ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اور جب زمین کے مسامات
زمین کے یہ مسام پانی سے بھر جاتے ہیں تو مٹی کے جو اجزاء ہیں، جزئیات 3 مٹی کے اجزاء قوت کے ساتھ اس سے ہٹتے ہیں، بہتے ہیں، پانی ان کو دھکیلتا ہے۔ اس مسامات میں زمین کے اندر جو مسام ہیں، جو سوراخ ہیں، راستے ہیں کہہ لیجئے، زمین کی جو رگیں ہیں، ان میں پانی کا بہاؤ ہوتا ہے، اور یہ بہاؤ زمین کے اجزاء کو ایک طرف سے دوسری طرف حرکت دیتا ہے، ہر طرف سے دباؤ ڈالتا ہے۔ کیمیا کے علوم کیمیا اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ مٹی کے جو اجزاء ہیں پانی کے ذریعے سے وہ بڑھ جاتے ہیں، اور پانی سے جب خشک ہو جاتے ہیں تو سمٹ اور سکڑ جاتے ہیں۔ علم کیمیا سے یہ بات واضح ہو رہی ہے، صاف ہو رہی ہے، اور اب تو اس کا تجربہ، مشاہدہ بہت ہی عام ہے، بہت آسان سا ہے۔ تو زمین جب خشک ہوتی ہے، مٹی سے پانی کے اجزاء ختم ہو جاتے ہیں تو یہ سکڑتی ہے، اور جب اس میں پانی پڑتا ہے تو اس کا حجم بڑھتا ہے، یہ پھیلاؤ اختیار کرتی ہے۔ چنانچہ فالارض عندما ينزل علیہ، چنانچہ زمین پر جب پانی کا نزول ہوتا ہے تو یہ حرکت میں آ جاتی ہے اور اس کے حجم میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ زمین کی اس حرکت کا اندازہ لگانا، جب پانی اس پر پڑتا ہے، بارش اس پہ گرتی ہے، تو اس وقت زمین حرکت میں آتی ہے۔ اس حرکت کو جاننے اور اس کا اندازہ لگانے کے لیے کہ جب پانی پڑتا ہے تو اس کے حجم میں زیادتی ہو جاتی ہے، آج اس کا مشاہدہ ممکن ہے۔ انہوں نے یہ سادے انداز میں کہا۔ ہمارے یہاں عالم النبات نام کی ایک کتابچہ ہے، ہم اس کے کچھ مضامین پر سرسری نگاہ ڈالیں گے انشاءاللہ، وہاں قدر تفصیل سے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں کشاف الاعجاز العلمی نبیل ہارون صاحب کی، اس کے حوالے سے انہوں نے بہت مختصر سا ایک تبصرہ قرآن کا علمی معجزہ بیان کرتے ہوئے کیا کہ من الحقائق الجیولوجیہ الدقیقہ، کہہ رہے ہیں کہ جیولوجی کی دقیق، جغرافیہ اور طبقات الارض کی دقیق تحقیقات اور حقائق میں سے یہ ہے کہ مٹی کے اجزاء جو کہ ساکن ہوتے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، جب وہ پانی سے تر ہو جاتے ہیں، پوری طریقے سے پانی میں شرابور اور بھیگ جاتے ہیں، تو یہ اوپر کی طرف ابھرتے ہیں، اور اس میں انشقاق اور پھٹن پیدا ہوتی ہے۔ زمین میں جب پانی پڑتا ہے تو اب یہ ابھرتے ہیں، پھٹتے ہیں۔ آپ نے آج کل بعض ایسی کلپس دیکھی ہوگی کہ زمین سے پودے جب اگتے ہیں تو اس عمل کو جب ہم عام حالات میں دیکھتے ہیں تو یہ اتنا آہستہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی حرکتیں نظر نہیں آتی، لیکن اس حرکت کو قدرے تیزی سے جب کر کے بتایا جاتا ہے۔ آپ آج کل اس طرح کی بہت ساری کہ پودا زمین سے نکل رہا ہے، اس طرح کی کوئی کلپ دیکھیے، اور یقیناً آج کل آپ نے دیکھی ہوگی، تو جب تیزی سے پودے کو نکلتے ہوئے بتاتا ہے تو وہاں زمین کی بھی حرکت بتاتا ہے کہ زمین ابھر رہی ہے، پھٹ رہی ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج، یہ اس کا آخری مرحلہ تک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو کہہ رہے ہیں فیہتز اسفلھا، اس کا نچلا حصہ حرکت کرتا ہے، ویتحرک بجذور النبات وشعیراتہ، اور اس کی نباتات کی جو پودے ہوتے ہیں، فصلیں ہوتی ہیں، ان کی جڑوں کے ذریعے سے اور ان کے بالوں کی وجہ سے اس زمین کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اب اس بات کو بیان کرنے کے بعد کہ جیولوجی کا علم، کیمیا کی تحقیقات اس بات کو ثابت کرتی ہیں، تو اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے اس معجزے کی دقت کو جو 1400 سال پہلے بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ یہ شیخ ہارون نبیل نے کہا۔ ہمارے سامنے ہیئۃ الاعجاز العلمی فی القرآن والسنہ، یعنی مکۃ المکرمہ رابطۃ العالم اسلامی کی جانب سے شائع شدہ یہ کتابچہ ہے، جس میں عرب کے دو اس فن کے ماہر، کیمیا اور زمین کے طبقات سے متعلق پودا باٹنی وغیرہ کا علم رکھنے والے دو علماء کے مقالے ہیں، اور اس میں
سائنسی اور تحقیقی اعتبار سے قرآن نے جن امور کا تذکرہ پودوں کی پیدائش، کھیتی کی افزائش کے ضمن میں کیا ہے، اس کو علم اور سائنس کی نظر روشنی میں پیش کرتے ہوئے بیان کیا کہ قرآن مجید نے انتہائی اعلیٰ، دقیق اور پیدائش کے، نباتات اور فصلوں کے اگنے کے ہر مرحلے کو زبردست جامعیت کے انداز میں پیش کیا ہے۔ آج کی جدید سے جدید تحقیقات اور سائنسی معلومات ان قرآن کے بیانات اور تصریحات میں سمٹی ہوئی نظر آتی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بہت پیاری گفتگو کی، میں اسے کسی حد تک قدر تفصیل سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اول تو یہ ہمارے ارد گرد کی روزمرہ کی بات ہے، دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کا جو تذکرہ کیا اپنے انعام، نعمت، قدرت کاملہ، حکمت باہرہ کا تذکرہ کرتے ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ مردہ زمین کو زندہ کرنے، پودوں کو اگانے کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استدلال کیا ہے جگہ جگہ قرآن مجید میں کہ اللہ، جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، اس بات کو بعید از قیاس اور عقل سے پرے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردہ جب زمین میں دفن ہو جائے گا، بنجر زمین کا بھونگی ہوئی ہڈیوں کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا، کیا ہے جس کو رمیم کہا گیا قرآن مجید میں، اور دوسرے کچھ الفاظ جو عرب کے منکرین استعمال کرتے تھے کہ ہم جب رمیم سڑ گل کر مٹی میں مل جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے پروردگار نے آخرت اور دوبارہ زندہ کیے جانے کی قرآنی کے ساتھ ساتھ عقلی دلیلیں بھی جو بیان کی ہیں، ان میں سے ایک بہت ظاہر باہر اور واضح دلیل یہ پیش کی کہ تم ہر سال اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کرتے ہو کہ زمین گرمی کی وجہ سے سوکھ کر بنجر ہو جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے۔ اس خشک زمین کے اندر اب زندگی کے کوئی آثار موجود نہیں ہوتے، کوئی فصل اگانے کے وہ لائق نہیں ہوتی، لیکن جو ہی باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کے قطرات سے اس کو تر کرتا ہے، تو یہ زمین پھر سے جو ہے زندہ ہو کر حرکت میں آ جاتی ہے، پھول جاتی ہے، اور پھر ہر قسم کے بارونق نباتات کے ذریعے سے زمین کو سبزہ زار میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو تم ہر مرتبہ بار بار مشاہدہ کرتے ہو کہ مردہ زمین کو پروردگار نے زندہ کرنے کا کیسا نظم رکھا ہے، جس کی بنیاد پر زندگی کے اسباب و لوازمات فراہم کرنے کا ایک قدرتی نظام قائم نظر آتا ہے آپ کو۔ کس نے بنایا یہ دقیق نظام کس نے بنایا؟ جس ذات نے بنایا کہ زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد پھر سے زندہ ہو جاتی ہے، پھر سے زندگی جو ہے اپنی بہار پر آ جاتی ہے، اور اس زمین بھی زندہ ہوتی ہے، اور اس کی زندگی کی وجہ سے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں سبزہ زار کی شکل میں، غلوں اور فصلوں کی شکل میں، تو وہ انسانوں کی زندگی اور ضروریات کا انتظام بھی اس سے پورا ہوتا ہے، جانوروں کی زندگی کا نظم بھی اس سے ہوتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات یا سرسری بات نہیں ہے جسے انسان دیکھ کر گزر جائے، اور نہ ہی یہ ایسی بات ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ بس یوں ہی اتفاق ہے، خود بخود یہ ہو رہا ہے، اسے کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ایسی بات ہے جسے دنیا کا کوئی بھی صاحب عقل قبول نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ایسا مانتا ہے تو اس سے بڑا بے وقوف اور احمق روئے زمین پر کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا۔ جب دنیا میں ایک چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے کوئی انسان یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی کام بغیر کام کرنے والے کے، کوئی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہو سکتا، تو یہ اتنے بڑے جو نظام کا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں، ان کے اندر نظم و ضبط ہے۔ ہاں، کائنات کے جو نظام ہے، سورج، چاند، ستارے، اور پھر ان میں جو ہم زندگی کے مختلف لوازمات کی فراہمی دیکھ رہے ہیں، اور ہر چیز قدرت کی بنائی ہوئی ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے تحت کام کرتی نظر آتی ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا، اور یہاں مقدمے ابتدائی کلام میں انہوں نے ذکر بھی کیا کہ کائنات کے مختلف اجزاء، عناصر اور موجودات ایک دوسرے کی معاونت کرتے نظر آتے ہیں، جس کی بنیاد پر دنیا کا نظام جاری اور ساری ہے، رواں دواں ہے، زندگی چل رہی ہے۔ وہ اجزاء، وہ عناصر جن میں زندگی نہیں ہے، وہ زندہ چیزوں کے مددگار ہیں۔ بہت ساری زندہ چیزیں جو بے جان چیزیں ہیں، ان کی مددگار ہیں۔ میں تھوڑی سی تفصیل پیش کروں گا
اور سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ کچھ خشکی محسوس ہو رہی ہے موضوع کے اندر، بظاہر اکتا دینے والی بات، لیکن آپ اس پر غور کریں اور اکتاہٹ کو دور کر کے اس تناظر میں غور کریں کہ یہ ہمارے گرد پیش کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے وہ آثار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نشانیاں ہیں جن کو اگر ہم نے سمجھا تو ہمارے اپنے ایمان میں مضبوطی آئے گی، قرآن، رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہمارا مضبوط سے مضبوط تر ہوگا۔ اور اگر ہم اس بات پر قدرت رکھنے والے ہوئے کہ اس کو جدید زمانے کے سائنسدانوں کو اور اس علم سے تعلق اور مہارت رکھنے والوں کو ہم بیان کر سکیں تو یہ دعوت کے اعتبار سے ہمارے فریضے کی ادائیگی ہوگی، خیر امت کے منصب کی ادائیگی ہوگی، اس کے حق کی۔ اس کتاب کے مقدمے میں بھی صاحب مقدمہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ علماء کا دسترخوان ہے، اور قرآن کی صرف ایک آیت ایسی ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر جو دقائق ہیں، باریکیاں ہیں، گہرائیاں ہیں، جو ہدایت اور علم کی روشنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اصل مراد ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ضمنی مرادات ہیں، ان تمام پر آدمی اپنی زندگی بھر غور کرے تو اسے علم کے مختلف قسم کے پہلو اور پیرائے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ چنانچہ حمد و صلات کے بعد صاحب کتاب نے پہلے مقالے کے صاحب مقالہ جو دکتور قطب عامر فرغلی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا، مقصد کے تحت پیدا کیا، بیکار اور باطل یوں ہی نہیں بنایا۔ کہہ رہے ہیں کہ اس میں زمین کا معاملہ ایسا ہے جو اپنے متعدد قسم کے ماحولیاتی نظام کے تحت دوسروں سے جدا ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہاں بہت سے ستارے سیارے نظر آتے ہیں، آج کسی اور ستارے یا سیارے پر کائنات اور فلک کے کسی گوشے میں زندگی کے آثار ہیں یا نہیں، یہ جستجو کی جا رہی ہے۔ قرآن نے تو تذکرہ کیا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو لوگ ہیں، تو عام طور سے مفسرین کہتے ہیں کہ آسمانوں میں فرشتے ہیں اور زمین میں بہت سارے جاندار انسان کے علاوہ بھی پائے جاتے ہیں۔ باقی دوسرے مراکز میں کون سے وجود پائے جاتے ہیں، نہیں پائے جاتے ہیں، یہ انسانوں کے لیے تحقیق کا ایک موضوع ہے۔ ہاں، وہ معلوم ہو یا نہ ہو، اگر معلوم ہوتا ہے کہ کہیں اور بھی زندگی کے کچھ آثار ہیں تو قرآن مجید کے عمومی بیانات میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا لیکن ہم جتنی دنیا اور کائنات کے مختلف ستاروں سیاروں کی اب تک جو کھوج اور معلومات ہوئی ہے، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا ماحول اور یہاں کا نظام زندگی دوسروں کے مقابلے میں الگ ہے۔ یہاں قدرت نے اپنی ربوبیت کے تحت زندگی کا پورا انتظام کیا ہے، دنیا کو انسان اور دوسرے جانداروں کے لیے دسترخوان کی طرح بنا دیا۔ اتنا ہی نہیں، زندگی کا سلیقہ، اس کا راستہ ہر جاندار کے ذہن و دماغ میں زندگی کے اعتبار سے ودیعت کر دیا۔ پیدا ہونے کے بعد ہی ایک جانور، مچھلی کا بچہ تیرنا سیکھ لیتا ہے، ہاں، اور دوسرے جانداروں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ اپنی غذا کا حصول، اپنے بچاؤ کا طریقہ، اپنے ضرورت کے سامان کا شکار، ضرورت کی چیزوں کا شکار کرنا یا حاصل کرنا، ان کا سلیقہ قدرتی طور سے ان کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے۔ کچھ بہت سی تھوڑی سی مدت میں سیکھ لیتے ہیں، اور بہت ساری صلاحیتیں قدرتی طور سے ان کے اندر موجود ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، ہاں، جس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا اور ہدایت دی۔ تو پہلی ہدایت یہ ہے کہ ہر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جینے کے، زندگی گزارنے کے راستے بتا دیے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے، رونے لگتا ہے، ماں سینہ اس کے منہ سے لگاتی ہے اور وہ اپنی غذا کا امتصاص کرنے لگتا ہے، چوسنے لگتا ہے اور اپنی غذا حاصل۔ یہ طریقہ اسے کس نے سکھایا؟ یہی رب کی ربوبیت نے۔ تو جیسے ایک چیز میں ہم دیکھ رہے ہیں ربوبیت رب پورے انتظامات کر رہی ہے، تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ زندگی، دنیا کے اندر پورا ماحول، ہر انسان کی ہر عمر اور ہر مرحلے کی، زندگی کے ہر مرحلے کی ضروریات یہاں مہیا کی گئی ہیں۔ انہوں نے وہی بات اختصار کے ساتھ کہی اور پھر کہا کہ ماحولیاتی نظام کا مفہوم یہ ہے، یہ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ ماحولیاتی نظام، جو ہم نے کہا کہ زمین امتیازی شان رکھتی ہے ماحولیاتی نظام کے اعتبار سے، تو ماحولیاتی نظام جو ہم نے کہا اس سے مراد زمین کی وہ کشادگی اور پہنائی ہے، زمین کا
پھیلاؤ اور رقبہ، زمین کا وہ رقبہ جو بہت سارے زندہ موجودات، مکونات کا لفظ ہے جس کا ترجمہ میں موجودات کر رہا ہوں، عناصر یا اجزاء، اجسام بھی کر سکتے ہیں، کہ بہت سارے زندہ عناصر، مرکبات کہہ لیجئے، یہ اصطلاحی نہیں، مطلب زندہ چیزیں اور بہت ساری بے جان چیزیں، جاندار اور بے جان چیزیں اس کے اندر گھری ہوئی ہیں۔ اس زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری جاندار اور بے جان چیزوں کو فراہم کر رکھا ہے، مہیا کر رکھا ہے، اور پھر ان کے لیے سارے انتظامات کا ماحول بنایا ہے۔ تو وہی کہا نظام بیئی، ماحولیاتی نظام سے ہماری مراد یہی ہے کہ اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور اس کی نشو و نما رکھی ہے۔ پھر اب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس جاندار اور بے جان چیزوں کا جو وجود اور اس ماحولیاتی نظام میں جو قدرت نے ہم کو دیا ہے، اس میں دیکھتے ہیں تو یہ جو بھی موجودات ہیں دنیا کے اندر، عناصر، اجزاء اور مرکبات کی شکل میں، جاندار اور بے جان کی شکل میں، یہ جتنے بھی مکونات ہیں، یہ سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھ عمل کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اپنے وجود میں ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہیں۔ چنانچہ کیمیائی عناصر جو ہیں، وہ کیمیائی عناصر وہ بے جان چیزوں سے زندہ چیزوں کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ قدرت نے جو نظام بنایا ہے، یہاں کیمیائی اجزاء، مٹی کے اندر کیمیائی اجزاء ہیں، ہوا میں ہے، سورج کی شعاؤں میں ہے، پانی میں ہے، غذاؤں میں ہے۔ تو اب ہم ان میں سے بہت ساری چیزوں کو، جیسے مٹی کو کہیں، مٹی بے جان چیز ہے، اس بے جان مٹی سے بہت سارے اجزاء جو کیمیائی طور سے قدرت نے مہیا کر رکھے ہیں زمین کے اندر، مختلف قسم کی معدنیات، نمکیات، پروٹینیات اور بہت سارے دوسرے اجزاء، یہ نباتات اور نباتات کے ذریعے سے پھر حیوانات اور انسانوں تک منتقل ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کائنات میں جو بے جان چیزیں ہیں وہ جاندار چیزوں کی طرف منتقل ہوتی ہیں، کیمیائی اجزاء، اور اسی طریقے سے اس کے برخلاف جاندار چیزوں سے بہت سی چیزیں بے جان چیزوں کی طرف منتقل ہوتی ہیں۔ اب اگر ہم حیوانیات، سائنسی اصطلاح میں زولوجی یا حیاتیات کے دو بنیادی اجزاء مانے جاتے ہیں، ایک حیوانات، ایک نباتات۔ نباتات کو بھی حیاتیات کا ایک بنیادی رکن مانا جاتا ہے، جس میں کئی ہزار نباتات یا پودے شامل ہیں۔ چنانچہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جاندار بے جان کے اور بے جان جاندار کے کام آ رہے ہیں، اور اس طریقے سے اس دنیا کے اندر زندگی کا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اور جو زندہ کائنات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو جو قائم کیا، اس میں جو زندہ کائنات ہے یہ دو بنیادی عناصر سے چل رہی ہے۔ دنیا میں جو زندگی پائی جاتی ہے، پنپ رہی ہے، نشو و نما پاتی ہے، بہار اور لہلہاٹ جو ہم دیکھتے ہیں وہ پیڑ پودوں میں، حیاتیات کے دو اجزاء میں، نباتات میں کہیے یا پھر جاندار حیوانات جس میں انسان بھی شامل ہے، ان کے اندر جو زندگی ہم کو نظر آتی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ زندگی دو بنیادی عناصر پر ٹکی ہوئی ہے۔ اس کے خاص رئیسی بنیادی عناصر دو ہیں، اور وہ دونوں میں سے پہلا ہے الماء، پانی۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ اس آیت پر پچھلے دروس میں ہم کچھ باتیں بیان کر چکے ہیں کہ پانی سے اللہ تعالیٰ نے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا، بنایا، اور اس کی زندگی کی گاڑی چلا رہا ہے۔ اس کے کئی پہلو ہیں، ایک تو نطفے کے ذریعے سے پیدائش، دوسرا یہ کہ پانی آسمان سے اترتا ہے تو اس کے ذریعے سے پانی کا انتظام ہوتا ہے، تیسرا یہ کہ زمین میں خشکی کے حصے سے زیادہ پانی کا حصہ ہے سمندروں کی شکل میں، جس کی وجہ سے دنیا کا درجہ حرارت اور زندگی کے آثار قائم ہیں، ماحولیات قائم ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو انسان دنیا میں جینے کے لائق انسان کے لیے وہ ماحول اور موسم ہوتا ہی نہیں۔ ایسے اور بھی کئی پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ تو پہلی چیز، انسان کے لیے زندگی کا بنیادی عنصر پہلا پانی ہے۔ دوسرا، یہ قرآن کی آیت تھی سورہ انبیاء کی، دوسری چیز جو ہے وہ مٹی ہے۔ جیسا کہ اللہ عز و جل نے ذکر کیا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے دنیا کے لوگو، اے لوگو، اگر تم قیامت، دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو، تمہیں کوئی شک، تردد ہے، تو تمہارا اپنا شک دور کرنے کے لیے اس دلیل پر غور کرو
آگے اللہ نے فرمایا فَإِنَّنَا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، سورہ حج کی آیت. تو یقیناً ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. انسان کی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کے اول مٹی کے قوام سے ہوئی، پہلی پیدائش، اور پھر اس کے بعد جو مرد اور عورت کے تناسل کا، توالد کا سلسلہ چلتا ہے، تو ہم وہاں کہتے ہیں کہ نطفے سے یہ سلسلہ چلتا ہے. لیکن یہ نطفہ بھی جو انسان کے ہمارے جسم میں بنتا ہے، کیسے بنتا ہے؟ غذاؤں کا قوام اور جوہر حاصل کر کے قدرتی نظام کے تحت یہ نطفہ بنتا ہے. غذاؤں کے قوام کو جو حاصل کرتا ہے، وہ غذائیں کہاں سے آتی ہیں؟ وہ غذائیں غلوں، اناج اور کھانے پینے کی اشیاء سے، خوراک اور غذائی اشیاء سے. اب یا تو وہ زمین سے اگتی ہیں اور ہم اسے غلوں کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں کھاتے ہیں، یا پھر وہ فصلوں کے پتوں اور چھلکوں کو جانور کھاتے ہیں، ہم ان جانوروں سے دودھ اور گوشت حاصل کرتے ہیں. یعنی جانوروں کا دودھ گوشت کا حصول ہو، یا غلے اور اناج کی شکل میں ہماری غذاؤں کا، پھلوں کی شکل میں ہماری غذاؤں کا حصول ہو، دونوں کی بنیاد مٹی ہی ہے. یہ فصل ہوتی ہے، اور یہ مٹی پانی سے مل کر، سورج کی شعاؤں سے مل کر اپنے بہت سارے قدرتی کیمیائی اجزاء کو اس غذا میں فراہم کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم کی زندگی کے لیے خلیات اور جسم کی نشو و نما کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، جیسا کہ آگے تھوڑا سا اس کا ذکر آئے گا. آگے کہہ رہے ہیں کہ دوسری چیز پانی ہے، مٹی ہے، جس کے ذریعے سے ہماری زندگی کی گاڑی چلتی ہے یا دنیا میں زندگی. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ مٹی کے جو ذرات ہیں، جوہر اور مٹی کے جو ذرات، یہ مکون غیر حی، یہ بے جان جز ہے. دنیا کے ماحولیاتی میدان میں یہ بے جان چیز ہے. مٹی کے عناصر یا مٹی کے ذرات بے جان ہے، اور یہ بے جان چیز، یہ بے جان مادہ، عنصر اپنے اندر پانی کو محفوظ کرتا ہے. اب پانی کو جب محفوظ کرتا ہے تو بہت سارے غذائی عناصر کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے یا اس کا حامل ہوتا ہے. یہ مٹی کے ذرات پانی کے ساتھ مل کر بہت سارے غذائی عناصر کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوتا ہے، جو زندہ موجودات کے لیے ضروری ہیں. جو میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا تھا کہ مٹی اور پانی، یہ دونوں چیزیں مل کر اپنے اندر ایسے کیمیائی اجزاء اور ایسے ضروری عناصر اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی ضرورت زندہ موجودات کو، وہ انسان ہوں، جانور ہوں، پرندے ہوں، چرندے ہوں، ان کو اپنی زندگی جینے کے لیے ان عناصر کی، غذائی عناصر کی ضرورت ہوتی ہے. ان غذائی عناصر میں ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو مٹی اور پانی کے اندر قدرتی طور سے موجود ہے. اب مٹی غیر جاندار اور غیر جاندار چیز کے کیمیائی عناصر جو غذا کی شکل میں ہوتے ہیں، حاصل ہوتے ہیں، وہ اس کی ضرورت زندہ موجودات کو ہے. آگے کہتے ہیں کہ جب پانی مٹی سے ملتا ہے، اور خاص طور سے مٹی کا گودا، انہوں نے غرویات کا لفظ استعمال کیا. عام لغت میں غرو یا غرویات کا معنی دیتا ہے لیس دار مادہ. اصطلاحی معنی میں اس کے لیے کولائڈ انگریزی لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اردو میں جیل گودا یعنی جوہر کہہ لیجئے، گودا اور مغز کہہ لیجئے. تو کہہ رہے ہیں کہ خاص طور سے مٹی کا جو گودا ہے، مٹی کا جو جوہر ہے، یہ یعطی مظہرن، یہ ایک ایسا منظر پیش کرتا ہے یا ایسی شکل اور نمونہ پیش کرتا ہے جو زندہ کائنات کی سرگرمی کا آغاز بنتا ہے. پانی کے گرنے سے مٹی میں جو کچھ معاملات ہوتے ہیں، وہ ایسی شکل پیش کرتا ہے کہ زندہ کائنات، زندگی جینے والے موجودات کے لیے زندگی کا آغاز بنتا ہے. اپنی مختلف شکل و صورت میں، مختلف اشکال میں پانی اور مٹی یہ زندگی کے سرگرم بنانے کا آغاز بنتا ہے. جیسا کہ مثل ما يحدث لحبیبات التربة ذاتها، جیسا کہ خود مٹی کے ذرات میں بذات خود پانی کے گرنے سے یہ عمل ہوتا ہے اور سرگرمی آتی ہے. جو خشک تھا، زمین خشک تھی، سمٹی ہوئی تھی، مردہ اور بنجر بن گئی تھی، لیکن پانی جب نازل ہوا تو اب وہ زندہ ہو گئی، اس میں ابھار آ گیا، انتفاخ یعنی پھولنے کا عمل شروع ہو گیا،
انبات یعنی اگانے اور اپجاؤ ہونے کی صلاحیت پیدا ہو گئی. اسی بات کو وَيُمْكِنُ إِدْرَاكُ ذَلِكَ، اس بات کا ادراک اور سمجھنا اللہ عز و جل کے اس قول سے ممکن ہے جو ابھی ہم نے آیت پڑھی، اسی کو انہوں نے پیش کیا. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، کہ تو دیکھتا ہے، وَتَرَى الْأَرْضَ، تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ بنجر اور خشک ہے. حامدتن کا ترجمہ کر رہا ہوں، خشک بنجر، اور اسی کے معنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مردہ. ہاں، تو خشک اور بنجر دیکھتے ہو زمین کو. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم پانی کو اس پر اتارتے ہیں، برساتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں، ترجمہ کیا محمد صاحب نے. ہاں، تو وہ ابھرتی ہے، محمد جونا گاڑی رحمہ اللہ نے، تو وہ ابھرتی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، ہاں تو وہ ابھرتی ہے، حرکت کرتی ہے. وربت، اور پھولتی ہے. وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر قسم کی بارونق نباتات اگاتی ہے، پربہار، خوشنما. بہیج کا جو بھی ترجمہ کریں، جسے دیکھ کر انسان کو بھلا محسوس ہوتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، بارونق، دل کو لبھانے والی. تو ایسے ہر بارونق قسم کی نباتات اگاتی ہے. قرآن کا ایک ارشاد ہے سورہ حامیم سجدہ میں، ایک دوسرے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا. فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے منکرین قیامت، دوبارہ زندہ کیا جانے کو ناممکن اور بعید از قیاس وہ عقل سمجھنے والوں کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ اللہ کی نشانیوں میں سے، اس کی قدرت کاملہ، حکمت باہرہ اور بہت ساری صفات کی، یعنی مردے کو زندہ کرنے کی صلاحیت اور قدرت، ایسی چیزوں کو تم دیکھ سکتے ہو، محسوس کر سکتے ہو اللہ کی ان نشانیوں میں سے. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انتر الارض، انک تری الارض خاشعۃ، کہ تم زمین کو خشوع والی دیکھتے ہو. خاشعۃ کا ترجمہ کرتے ہیں دبی ہوئی، سمٹی سکڑی. ابھی ہم نے سائنسی تحقیقات کی روشنی میں جانا کہ جب زمین میں سے پانی کا مادہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی خشکی آ جاتی ہے، تو زمین سکڑ جاتی ہے، سمٹ جاتی ہے. ہاں، اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا خاشعۃ. جب سکڑاؤ ہوتا ہے تو گویا اس کے اندر دبنا اور سکڑنا کا مفہوم آ گیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ سکڑی ہوئی ہوتی ہے، دبی سکڑی ہوتی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، وہی تعبیر جو سورہ حج کی آیت میں تھی کہ جب ہم اس پر پانی کو برساتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں، تو وہ حرکت میں آ جاتی ہے، چی اٹھتی ہے. ہاں، وربت، اور پھول جاتی ہے، بڑھنے لگتی ہے. ربا یربو مانے بڑھنا، پھولنا. ہاں، انتفخت کا ترجمہ کیا لوگوں نے، یعنی اس میں پھلاوا جاتا ہے. ہاں، ان الذی احیاھا، اب اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یہ مردہ زمین پر پانی برسانے کے بعد جس نے زندہ کیا، اس کو زندگی والی بنا دیا، وہی ذات ہے ان الذی احیاھا، کہ جس ذات نے اس زمین کو، مردہ زمین کو زندہ کیا. لمحیی الموتى، وہی مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے. اس میں کون سی تمہیں تعجب کی بات ہے؟ تمہاری عقل کہاں گئی ہے جس سے تم کام نہیں لے رہے ہو؟ اگر عقل سے کام لو تو دیکھو کہ نظام قدرت اس پروردگار عالم نے، رب العالمین نے تمہاری زندگی کا کیسا انتظام کیا کہ زمین مردہ ہوتی ہے، بارش برستی ہے، اور پھر سے وہ زندہ ہوتی ہے، لہلہانے لگتی ہے، اور بارونق نباتات اس پر اگ آتی ہے. کیا جو ذات اتنا دقیق انتظام کر رہی ہے اس کے لیے مشکل نہیں، تمہارے لیے تو یہ تمہارے بس کے باہر بات ہے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، سورہ نمل میں کہا کہ تمہارے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم باغات کے اور فصلوں کے، کھیتوں کے درختوں کو، پودوں کو اگا سکو. انسان کے بس کی بات ہے ہی نہیں. تو جس ذات کے بس میں یہ موجود ہے جو تمہارے سب لوگوں کو مل کر جس بس میں نہیں ہے، کیا اس کے لیے پھر سے مردوں کو زندہ کر دینا کوئی مشکل کام ہے؟ اور ایک موٹی سی بات قرآن نے بار بار پیش کی اس بات بعث کے ضمن میں کہ جو ذات پہلی مرتبہ پیدا کر رہی ہے انسان کو، جبکہ وہ موجود تھا ہی نہیں، اس کا کوئی جز اور عنصر موجود ہی نہیں تھا، تو جس ذات نے عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہاں بنا دیا، اس ذات کے لیے ایک مرتبہ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ دنیا میں کوئی کام کرنا انسانی اعتبار سے پہلی مرتبہ کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، دوبارہ نہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر تم اپنی عقل اور شعور کے اعتبار سے بھی غور کرتے ہو تو یہ سوچو کہ مشکل ہوتا رب کے لیے تو پہلی مرتبہ بنانا،
جب بغیر کسی وجود کے اس نے وجود دے دیا، عدم سے وجود دیا، تو اب ایک مرتبہ وجود دینے کے بعد دوبارہ وجود دینا کون سی مشکل بات ہے؟ اور دوسرا یہ کہ بارش کو دیکھو، اللہ برساتا ہے، زمین پھر سے جی اٹھتی ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے صاحب کتاب کہہ رہے ہیں وَمِمَّا تَقَدَّمَ يُمْكِنُ الْقَوْلَ بِأَنَّ السُّقُوطَ أَوْ إِنزَالَ مَاءِ الْأَرْضِ، کہہ رہے ہیں کہ جو بات ہم نے بیان کی اس سے یہ بات یہ کہنا ممکن ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ پانی کا گرنا، آسمان سے پانی کا گرنا یا اترنا زمین پر یا مٹی پر، یہ دو کیا ہے، حدوث آثار، مختلف قسم کے نتائج اور تین قسم کی نشانیوں کا حامل ہوتا ہے نتیجے کے طور پر۔ پانی جب گرتا ہے تو کئی نتیجے اس سے آتے ہیں، اور بنیادی طور سے جو قرآن کی آیت میں بیان کیا گیا تین نتیجے، اور یہ تین نتیجے سائنسی تحقیقات کی باریکیوں میں اگر جائیں تو پوری ایک کتاب ہے، لمبی چوڑی تفصیل، مختلف مرحلے، اس عمل کے انجام پانے کے مختلف اجزاء اور طریقہ کار۔ تو کہا زمین، طبقات الارض اور زمین کے جانکار، جغرافیہ اور طبقات کے بہت سارے علماء نے اور حیاتیات کے بہت سارے علماء نے علمی یعنی سائنسی آلات کے ذریعے سے، خوردبینی مشاہدات کے ذریعے سے یہ اس بات کے واقع کے ہونے کا بغیر کسی شک کے اس بات کیا ہے۔ وہی کما ذکرت، جیسا کہ بالکل ویسے ہی جیسا کہ پچھلی آیتوں میں، دو آیتوں میں تذکرہ کیا گیا۔ یہ جو تین چیز ذکر کی گئی، آگے کہتے ہیں اہتزت وربت وانبتت، کہ حرکت کرتی ہے زمین، پھول جاتی ہے، بڑھتی ہے، اور پھر اگاتی ہے، نباتات کو اگاتی ہے۔ یہ تین مرحلہ ایسا ہے کہ آدمی سائنسی آلات کے ذریعے سے آج کے دور میں ان کا مشاہدہ کر سکتا ہے، یعنی علمی اور عملی طور پر ان کو دیکھ سکتا ہے۔ اب ان تینوں مرحلوں کو انہوں نے قدر تفصیل سے تھوڑا سا بیان کیا ہے۔ میں انشاءاللہ آئندہ درس میں اس تفصیل کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں پھر سے گزارش کروں گا کہ یہ تفصیل ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو کچھ گراں محسوس ہو رہی ہو، لیکن قرآن کے اس علمی معجزے کی روشنی میں اور اللہ کی نشانی کے طور پر جدید دور کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے آپ اس کی اہمیت کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں اس پر بغور جو ہے نہ صرف سنیں گے بلکہ اس کا مطالعہ بھی کریں گے، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حقانیت کی دلیلوں میں سے ایک بہت بڑی دلیل ہے جو ہمارے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو اس کے معجزات علمیہ کے ساتھ سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔